کہ جیل میں بند عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے کپتان ہیں، ان کا ایک بڑا پیغام اپنے کھلاڑیوں کے نام انہوں نے جاری کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی کرش کرنے کا فیصلہ یہ اسی وقت کیا جا چکا تھا جب آپریشن رجیم چینج ہو رہا تھا، اور زرداری صاحب بھی بہت شاطر ہیں۔ جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں میاں صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، طاقتور لوگوں کے ساتھ، زرداری صاحب فوراً سے اپنی اور اپنے بیٹے کی سی وی لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضور میں چاہتا ہوں میری زندگی کے اندر ہی میرے بیٹے کو آپ ایک دفعہ وزیر اعظم بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جیل میں بند عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے کپتان ہیں، ان کا ایک بڑا پیغام اپنے کھلاڑیوں کے نام انہوں نے جاری کیا ہے۔ جس طرح سے کل کے ویلاگ میں میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سنڈے سے تمام تر جو امیدواران ہیں وہ انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کریں، الیکشن کمپین کا آغاز کریں، اور عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان الیکشنوں میں 8 فروری کو نواز شریف اور ان کے سہولت کاروں کو اتنا بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بریک جو ہے وہ لندن میں لگے گی۔ اور عمران خان صاحب نے ایک مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ نواز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالا جائے، تاکہ جب یہ 8 فروری کو نتائج سنیں گے تو ان کے پلیٹلس نہ گریں اور یہ دوبارہ سے واپس بھاگنے کی تیاریاں نہ پکڑیں۔ اب ایسی صورتحال میں عمران خان کے پاس ایسا کون سا یقین ہے، ایسی کون سی امید ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہی جیتیں گے؟ اور وہ امید وہ ہونے والے سروے ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ہو چکے ہیں، نیشنل لیول پہ ہو چکے ہیں اور مقامی لیول پر ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ 85% تک پہنچ چکا ہے، اور ہمارے مشاہدے کے مطابق جتنا اس جماعت کے لیڈر کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اتنا زیادہ تکڑے ہو کر عمران خان صاحب اور ان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نمایاں ہوئی ہے، اتنی عوام میں ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے۔ یعنی کسی قسم کے ہتھ کنڈے، خاور منیکا کی گواہیاں، اون چودھری کے الزامات اور کریکٹر ایسوسیشن، کتابیں لکھوانا بالکل کسی کام نہیں آیا، اور لوگوں نے تمام تر بیانیوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے جو ذاتی بیانیہ تھا، جو ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو ان کی پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ہمیشہ سے اس کو پریورٹی دیتے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اس رجیم چینج آپریشن سے پہلے، یعنی تقریباً 4-5 6 ماہ لے لیں، اس سے پہلے شیر افضل مروت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج وہ پورے پاکستان کی آواز ہے، آج وہ پورے پاکستان تحریک انصاف کی آواز ہے، آج اس کی ہوئی بات کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہ صرف آن کرتی ہے بلکہ مزید اس کو شیئر بھی کرتی ہے، اس کو فالو بھی کرتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو گمنامی میں تھا اس نے وفاداری نبھائی، اور آج اس کو ورکرز کی نظر میں اور پارٹی کی نظر میں کتنی زیادہ عزت حاصل ہے۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت جو ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں وہ مزید ان کو عزت مل رہی ہے، اور جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوٹا کرنسی کا حصہ بن رہے ہیں، یا وفاداریاں بدل رہے ہیں، یا پریشر کے اندر آ کر، یا فیملی مسائل کے اندر آ کر وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، ان کا کوئی سیاسی مستقبل اس وقت تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے آج یہ پیغام نیا جاری کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جو امیدوار کمپین کا آغاز نہیں کرے گا اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا۔ ان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بلا شبہ اس وقت آزاد امیدوار ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ پارٹی ٹکٹ جاری کیے گئے تھے، اور اس کی بنیاد پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہی کنسیڈر ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی نظروں میں۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو امیدوار الیکشن کمپین کا آغاز نہیں کرتا اس سے ٹکٹ واپس لے لی جائے گی۔ یعنی اس میں اب کتنا بڑا ایکشن ہوتا ہے کپتان کی طرف سے، کیا واقعی ٹکٹ لی جاتی ہیں، یا کس حد تک یہ دعویٰ ہوتا ہے ثابت، اور کس حد تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں کیا وہ الیکشن کمپین کا آغاز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں ان کو جاری رکھنا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد بات کریں گے فیصل وابڈا کی۔ فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ میں ایوان صدر میں زرداری صاحب کی تصویر دیکھ رہا ہوں، اور فیصل وابڈا وہ بندے ہیں جو سابقہ ادوار میں خان صاحب کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ان کا اوور ایک ریکارڈ دیکھیں تو ماضی میں انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں، جسٹ لائک وہ کہتے تھے کہ اگلے جب الیکشن آئیں گے تو نہ خان صاحب الیکشن میں ہوں گے اور نہ بلہ ہوگا، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے پوچھا جاتا تھا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلہ بھی ہوگا، خان صاحب بھی ہوں گے۔ اور وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے، جمہوری طریقے سے جب عدالت کے اندر کیس لڑیں گے تو نو ڈاؤٹ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا۔
لیکن ان کو یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ جو فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کی پراپر پلاننگ بھی تیار کی ہوتی ہے. یعنی اگر ایک سیاسی جماعت کو آپ نے ناک آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ اس کو ناک آؤٹ کرنا ہے ان کے پاس نو ڈاؤٹ یہ طریقہ کار بھی ہوگا کرنا کیسے ہے, کن ٹیکنیکل بنیادوں پر کرنا ہے, اور وہ جان بوجھ کر اپنے بندوں کے ذریعے سے ایسی غلطیاں بھی ان سیاسی پارٹیوں سے کرواتے ہیں جو بعد میں ان کو سزا کے طور پر ان سے, جس طرح ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کو بنیاد بنا کر بلے کا نشان واپس لیا گیا, تو بیسیکلی تو یہ لندن پلان کا حصہ تھا. لندن پلان میں میاں صاحب سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ جب واپس آئیں گے پاکستان میں, جو خان صاحب ہیں وہ جیل میں ہوں گے, جو جب الیکشن آئیں گے تو آپ کو نہ خان صاحب باہر ملیں گے اور نہ بلہ باہر ملے گا, یعنی بیلٹ پیپر پر بلہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاؤں کہ جب یہ لوٹا کریسی کا آغاز ہوا, رجیم چینج ہوا, پنجاب کے 20 لوگوں نے اپنی پارٹیاں بدلی, تو جب وہاں پر الیکشن ہوئے تو ہمارے اپنے ہی عزیز ہیں وہ جب ووٹ کمپین پہ جاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اگلے الیکشن میں طریقہ انصاف نے ہونا ہی نہیں ہے. اب ہمارے لیے یہ حیران کون تھا کہ کیوں نہیں ہونا. وہ اب سمجھ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی کرش کرنے کا فیصلہ یہ اسی وقت کیا جا چکا تھا جب آپریشن رجیم چینج ہو رہا تھا, جب لوٹا کریسی کی ابتدا ہوئی, جب لوگوں نے وفاداریاں بدلنی شروع کی, اسی وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرش کرنا ہے, ان کو بھی نہیں چھوڑنا. تو یہ کرش کرنے کا فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا, اس لیے وہ اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اور اتنے دعوے کے ساتھ, اتنی امید کے ساتھ, یقین کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشن میں نہیں ہوگی. تو بارہ صورت پاکستان تحریک انصاف ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ماننا پڑے گا ان کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ ہے, ان کا ووٹ بینک پہلے سے زیادہ ہے, آج وہ پہلے سے زیادہ مستحکم جماعت بن کر سامنے آئے ہیں. تو واوڈا صاحب کے ماضی کی سٹیٹمنٹ جو تھی, کیونکہ وہ ان کا کن سے تعلق ہے, کن سے نہیں ہے, کن کے ساتھ وہ اٹھتے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کون ان کو فیڈ کرتا ہے, کون ان کو بتاتا ہے, کون ان کو سمجھاتا ہے, کون ان کو پڑھاتا ہے, یہ ساری چیزیں واوڈا صاحب کے ہمارے سامنے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو انہوں نے اب یہ دعویٰ کیا کہ ایوان صدر میں زرداری صاحب کا فوٹو دیکھ رہا ہوں, اور بلاول بھٹو صاحب بھی یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں جلسوں میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے, اور کچھ اور جماعتوں کو بھی بلاول صاحب کی طرف جو ہے وہ راغب کیا گیا ہے, شاید وہیں سے جہاں سے اقتدار کی بندر بانٹ ہوتی ہے. برصورت اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی پر امید ہے حکومت بنانے کے لیے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو وہ گل بگڑ گئی ہے, اور اب جو ہے ترپ کا پتہ وہ بجائے میاں صاحب کو دینے کے دوبارہ سے زرداری صاحب کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. اور زرداری صاحب بھی بہت شاطر ہیں, جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں میاں صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, طاقتور لوگوں کے ساتھ, زرداری صاحب فوراً سے اپنی اور اپنے بیٹے کی سی وی لے کر پہنچ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں حضور میں چاہتا ہوں میری زندگی کے اندر ہی میرے بیٹے کو آپ ایک دفعہ وزیر اعظم بنا دیں. تو یہ خواہش زرداری صاحب کی جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ پوری ہونے جا رہی ہے, کم از کم زرداری صاحب کی حد تک ان کو صدر کی ذمہ داری دی جائے گی. اور اس میں اب بندر بانٹ میں مسلم لیگ نون کے حصے میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, یہ بھی ایک امتحان ہوگا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے منصیرہ میں خطاب کیا ہے, اور میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بننے نہیں بلکہ الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں. 10 سال خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا کام کیے, مجھے نہ نکالا جاتا تو آج یہاں پر منصیرہ میں ایئرپورٹ بھی ہوتا اور میٹرو بس بھی ہوتی. تو میاں صاحب آپ کا دور لوگوں نے دیکھ لیا, اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھ لیا. آپ کے فلاپ شوز بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ کو بری طرح سے اس طرح سبکی ہو رہی ہے. جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کا خطاب سننے والا کوئی نہیں ہوتا. جو چند لوگ آپ گھیر گار کے لے کے آتے ہیں دیہڑی پر, وہ لوگ بھی وہاں پر جا کر بتاتے ہیں کہ بھائی میاں صاحب کا جلسہ انجوائے کرنے ہیں, ویسے ووٹ ہمارا خان صاحب کو ہی ہے. لہٰذا میاں صاحب ان ایڈوانس بھاگ جائیں تو بہتر ہے, الیکشن کے بعد بھی آپ کو بھاگنا ہی پڑے گا. نظر نہیں آ رہا راستہ کہ میاں صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. ان کا کوئی بندہ آ جائے الگ بات ہے, ان کی پارٹی کو بندہ بن جائے وزیر اعظم, اٹس اے ڈفرنٹ میٹر, لیکن کم از کم میاں نواز شریف صاحب کے لیے تمام راستے بند ہو چکے ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.